السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے، نیک عورت کون ہے، نیک بیوی کی پہچان کیا ہے۔ دیکھیے، نیک بیوی کی پہچان بہت سارے ہیں، اس کی خصوصیات بہت سارے ہیں، لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے صرف 3 چیزوں کا ذکر کروں گا، اور بہت ساری خصوصیات میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر عورت کے اندر، ہر بیوی کے اندر اگر پائی جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ نیک ہونے کی اس کی پہچان ہے، اور یہ حدیث میں بھی آئی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی ہے حکم ماننے والی عورت، سب سے پہلی حکم ماننے والی عورت۔ نمبر 2، شوہر کو خوش رکھنے والی عورت۔ نمبر 3، مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی عورت۔ یہ میں نے آپ حضرات کو 3 چیزیں بتائی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کروں گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھتے جائیے۔ دیکھیے، حدیث میں آتا ہے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کا حکم ماننے والی ہو، اور بہترین عورت وہ ہے جو اس کا شوہر اگر اس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، اور جو ہے مال کی حفاظت، اگر شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی مال کی حفاظت کرتا ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہو۔ دیکھیے، یہ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں کے بارے میں بتایا، اور یہ حدیث میں بھی آئی ہے۔ دیکھیے، نمبر جو 1 ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا حکم ماننے والی عورت۔ حکم ماننے والی عورت وہ ہے جو بہترین عورتوں میں سے، بہترین عورتوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اگر شوہر اس کو حکم دے کہ پتھروں کو لے کر سرخ پہاڑ سے کالے پہاڑ تک جائیے، اور کالے پہاڑ سے لے کر سرخ پہاڑ تک جائیے، سرخ سے مراد لال پہاڑ، یعنی لال پہاڑ سے لے کر کالے پہاڑ تک جائیے، اور کالے پہاڑ سے لے کر لال پہاڑ تک جائیے۔ تو اگر یہ شوہر اگر کسی اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے، اور بیوی کے اوپر یہ حقوق، یہ حکم ماننا اس کو پر لازم اور ضروری ہے، تو یہ تھی پہلی۔ نمبر 2 ہے، شوہر کو دیکھتے ہی اگر شوہر اگر اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ بیوی اپنے شوہر کو خوش کر دیتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کا حقوق ادا کرنے میں اور اس کی فرما برداری کرنے میں وہ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر بیوی کی موت ایسے حالت میں ہو، کسی عورت کی موت ایسے حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا شوہر اس سے خوش ہو، تو ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ اگر شوہر اگر اس کو حکم دے، اس وقت جس وقت کے بیوی چولہے پر بیٹھی ہو اور کچھ کام کر رہی ہو، شوہر اگر اس کو بلائے تو بیوی کو اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس آ جائے۔ کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کے پاس آ جائے، بشرطے کہ شوہر ایسے حکم دو جو شریعت کے مطابق ہو۔ اس بات کا بھی یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضرات گرامی، یہ تھی 2۔ نمبر 3 بہترین عورتوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں، کیا شوہر کی غیر موجودگی میں وہ شوہر کی مال کی حفاظت کرتی رہے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر غائب ہے، شوہر کہیں کام میں چلا گیا، بیوی اپنے من مرضی کے حساب سے چلے، اس کا مرضی جو بھی ہو وہ کرتی رہے، یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ بیوی کا جو ہے ایک نیک ہونے کی یہی ایک پہچان ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنی نفس کی بھی اور اپنی عزت کی بھی خود حفاظت کرے، اور شوہر کا جو مال اس کے پاس ہے تو وہ اس کی بھی حفاظت کرتے رہے۔ تو حضرات گرامی،
بیوی کی یہ جو 3 نشانیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائی ہیں، ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری نشانی ہیں، جن میں سے یہ 3 چیزیں اگر بیوی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ بیوی کی نیک ہونے کی علامت ہے، بیوی کی نیک ہونے کی پہچان ہے۔ اور بھی بہت سارے خصوصیات ہیں جس کو بیوی کے اوپر ماننا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر اگر اس کو حکم دے وہ بات بات پر شوہر سے بحث بازی کرتے رہے اور شوہر سے جھگڑا کرتے رہے، یہ نیک بیوی ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ میں صرف آپ حضرت کو اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیک بیوی کی پہچان کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے ویڈیو جو ہوگا میں آپ حضرات کو بیوی کی جو برائیاں ہونے کی اور بیوی کی نافرمانی ہونے کی یہ بھی میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو میں صرف نیک بیوی ہونے کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، دنیا کے اندر آج جو عورت ہوتی ہے، جو بیویاں ہوتی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو اپنے فرمانبردار بنا لوں، کہ میں اپنے شوہر کو کچھ بھی کہوں وہ میرے بات ماننے کو تیار ہو جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ خراب ہے، یہ اچھا ہے، جو بھی ہو بیوی کے دل و دماغ میں یہ صرف یہی خیال رہتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو اپنے حکم کے مطابق چلوں۔ اصل یہ بات نہیں ہے، اصل تو وہ ہے کہ اگر عورت ملکہ بننا چاہتی ہے، ایک کہاوت ہے کہ بے عقل عورت وہ ہے، بے عقل بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو اپنے حکم کو ماننے پر آمادہ کرے، اپنے فرمانبرداری بننے کی کوشش کرے۔ یہ عقل مند کی بات نہیں ہے، یہ بے عقل کی بات ہے، کیونکہ اگر شوہر اس کے حکم پر ماننے پر مجبور ہو جائے، اس کے فرمانبردار ماننے پر مجبور ہو جائے تو ایک طرف سے یہ ہو گیا کہ شوہر غلام ہو گیا اور بیوی کیا ہو گیا؟ غلام کی بیوی۔ یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ عقل مندی والی بات تو یہ ہے بیوی اپنے شوہر کو عزت دے کر، اس کی حیثیت دے کر اس کی بادشاہت کی درجے تک پہنچا دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بادشاہ کی بیوی کون ہوئی؟ ملکہ ہوئی۔ یہ عقل مندی کی بات ہے۔ جس بیوی کے اندر، جس عورت کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو وہ عقل مند کی پہچان ہے۔ آج کل دنیا کے اندر اس کا الٹ ہی ہو رہا ہے کہ بیوی یہ سوچتی ہے کہ میں جو کہوں میرا شوہر وہی مانے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میرے باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ کے دماغ میں جو بھی اشکال ہو، جو بھی جواب ہو، آپ میرے کمنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے الوداع لیتا ہوں، کسی اور نیکسٹ ٹاپک میں آپ حضرات کے سامنے آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔